ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اللہ اور رسول پر ایمان لائے مگر شریعت کی کئی شکوں کو نہ مانے، ہم اس کو کس طرح اسلام کے دائرے میں لے کر چلیں، اس کو دشمن نہ مانے یا کافر قرار دیں؟ یہ ذمہ داری آپ کو دی کس نے ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ وہ مومن ہیں، وہ کافر ہیں، انہوں نے شریعت کے فلاں حکم پہ عمل کیا ہے، انہوں نے عمل نہیں کیا؟ یہ خدائی فوجدار آپ کو بنایا کس نے؟ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ خود دین پر عمل کریں اور لوگوں کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ براہ راست ہدف بنائے بغیر دین بتائیں۔ کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے آئے اپنے کسی ذاتی مسئلے میں تو اس کو مشورہ دے دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کے کفر کے فیصلے کرنے، ان کے ایمان کے فیصلے کرنے، یہ آدمی آدھا مسلمان ہے، یہ پون مسلمان ہے، یہ آپ کو ذمہ داری دی نہیں گئی سرے سے، یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ کسی عالم کا بھی کام نہیں ہے، یہ کسی ریاست کا بھی کام نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے تو میسج پہنچائیے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ خدا کا پیغمبر ہونے کے باوجود براہ راست کسی آدمی کو مخاطب کر کے کبھی غلطی پر بھی توجہ نہیں دلاتے تھے، بلکہ اس کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا آج کل وہ یہ غلطی کرتے ہیں، یعنی اس کا بھی اسلوب یہ ہوتا تھا۔ ما بال و اقوام، جگہ جگہ حدیثوں میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہوتا کہ آپ ایک قلم اور ایک پینسل لے کے نکلیں اور ذرا فہرست بنا کے دیکھیں کہ کون کتنا مسلمان ہے، تو تب تو یہ ایک مذہبی فریضہ ہوا۔ یہ ذمہ داری نہ مجھے دی گئی ہے نہ آپ کو دی گئی ہے، اس لیے لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھیے، لوگوں کو اچھا سمجھیے۔ اگر کہیں کوئی غلطی اور خرابی دیکھیں تو محبت کے ساتھ علیحدگی میں توجہ دلا دیجیے۔ اس سے زیادہ آپ کا کوئی نہ فرض ہے، نہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔